پچھلی آیتوں کے ساتھ ملاتے ہوئے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وایای فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ جو نازل کیا میں نے، جو تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن مجید، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے منکر نہ بنو، کافر نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، یعنی جو تورات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں ان کو مت چھپاؤ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ سچ کو جھوٹ سے ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے بھی ہو، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو یہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کرتے ہو اور جان بوجھ کے کرتے ہو۔ یہ قوم یہود کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور ان کی بددیانتی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت قوم یہود سے ہی چند احکامات فرما رہے ہیں۔ پہلا حکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قوم یہود ایمان ہی نہیں لائے تو وہ نماز کیوں پڑھے، وہ زکوٰۃ کیوں ادا کریں اور وہ رکوع کیوں کرے رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ تو یہاں پر مفسرین نے یہ رائے بیان کی ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک واسطے کے ساتھ، ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ ان کو ایمان کی ہی دعوت دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو اس دین کی طرف اور اس ایمان کی طرف اور قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، اس طرف آؤ اور حق کو مت چھپاؤ۔ حق کو چھپانا کیا ہے کہ جو تورات میں تذکرہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں مدینہ طیبہ آنے کے بعد تم پر ظاہر بھی ہو چکی ہیں، اب تمہارا سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے، تم ایمان لے آؤ۔ اب جب تم ایمان لا چکے اب کیا کرنا ہے؟ اب احکامات الہی کی پابندی کرنی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ان احکامات الہیہ میں سب سے پہلے ہے نماز قائم کرنا۔ اقامت صلاۃ جس کا تذکرہ بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آیا کہ نماز اقامت، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو با جماعت باقاعدگی سے اپنے وقت کے مطابق نماز کے تمام حقوق اور ان کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے جو ایک نصاب مقرر ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب نماز قائم کرنے کا کہہ دیا تو رکوع تو نماز کا حصہ ہے، تو اس کو الگ تذکرہ کیوں کیا؟ یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پہلے قوم یہود کی جو نماز تھی وہ صرف سجدے پہ مشتمل تھی، اتحیات بیٹھے سجدہ کیا اور جو بھی طریقہ مقرر تھا ختم نماز، رکوع نہیں تھا۔ رکوع بطور خاص اس امت محمدیہ کو نماز کا حصہ بنایا گیا ہے، اس لیے بطور خاص نماز کے علاوہ قوم یہود کو یہ بھی حکم دیا گیا جیسے تم سجدہ اتحیات کا عمل کرتے ہو ویسے ہی نماز میں ایک نیا رکن تمہارے لیے شامل ہے، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر بھی تم سمجھتے نہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ یہاں سے اس آیت مبارکہ کا اول مخاطب تو یہود ہیں، یعنی کہ لوگوں کو یہ کہتے رہے مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے
जब कौम यहूद पर कोई मुश्किल घड़ी आती, जब इनको दीगर अकवाम मारते पीटते, इनके साथ कोई ज्यादती कोई ऊंच नीच होती, तो उनको क्या कहते थे? फिक्र न करो, हमारा निजात दहिंदा आएगा, फिर तुम सब से हम बदला लेंगे। तो निजात दहिंदा से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। लोगों को कहते थे आएगा, फिर फिक्र ना करो, हम उन पर ईमान लाएंगे, उनके साथ हो जाएंगे और फिर हम तुम्हारी खूब धुलाई करेंगे, अपने अगले पिछले पूरे बदले लेंगे। तो अल्लाह ताला उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोगों को तो इस तरह की बातें कहते थे, अब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, अब तुम अपने लिए बुला बैठे हो उस ईमान को जिसकी तरफ लोगों पर रोब डालते थे। एक माना तो कौम यहूद के साथ खास है, दूसरा माना इसका अमूमी है तमाम उलमाए इस्लाम के लिए कि जो लोगों को नेकी का हुक्म करते हैं मगर अपने आप में कुताही का सिलसिला और कुताही और नलायकी और लापरवाही का मामला करते हैं। अल्लाह मुझ समेत सब के साथ आफियत का मामला फरमाए। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। अगर कौमें यहूद मुखातिब हैं जैसे कि हैं तो किताब से मुराद तौरात है। अगर अमूमी तौर पर तमाम उलमाए इस्लाम मुखातिब हैं तो इससे मुराद कुरान मजीद है। अफला ताकिलून, फिर क्यों नहीं समझते। आगे फरमाया अल्लाह ने वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए तो फिर दो काम करो। नंबर एक, सब्र का मुजाहिरा करो, और नंबर दो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, नमाज की अदायगी करो। अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को आसान फरमा देगा। दोबारा से वही बात कि खास हुक्म है बनी इसराइल को और अमूमी हुक्म है हम सबको। और हमारे लिए भी यही कायदा है कि जब कोई मुशक्कत, मुसीबत, दुख, परेशानी, आफत आए तो दो चीज़ों को अपना सहारा बनाएं। एक तो सब्र करें, सब्र का दामन ना छोड़ें, और दूसरा अल्लाह के सामने नमाज अदा करें, अल्लाह के सामने अपनी हाजत रवाई पेश करें, गिड़गिड़ाएं। और फिर अल्लाह फरमाते हैं व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बेशक नमाज मुश्किल है मगर उन पर जो आजी करने वाले हैं, यानी जो अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, जो आजिज बंदे होते हैं, जो मुनकसिरुल मिजाज होते हैं, उनके लिए नमाज बड़ा आसान वजीफा है बनिस्बत उनके जो तकब्बुर और गुमंड में मुब्तला होते हैं। उनका क्या वतीरा होता है, जब मुश्किल आए हम खुद ही निकल जाएंगे, हम ऐसी तदबीर इख्तियार करेंगे, हम ऐसे असबाब इख्तियार करेंगे, हमारे पास मादियत है, हमारे पास फलां है, हम खुद ही मुशक्कत से और मुश्किल से निकल जाएंगे। लेकिन जो आजिज, मुनकसिर, इनकिसार बंदा होता है वो कहता है कि मैं तदबीर भी इख्तियार करूंगा मगर अपने रब की तरफ रुजू भी करूंगा। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बेशक नमाज मुश्किल है मगर किन के लिए आसान है, जो आजी करने वाले हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग समझते हैं, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो अपने रब से जरूर मिले, यानी जो अपने रब के सामने झुकते हैं, आजी और इनकिसारी का मुजाहरा करते हैं और उनको यकीन होता है कि हमारी ये आजिज़ी, हमारी ये इनकिसारी, हमारा ये इज्जत और हमारा अल्लाह के सामने झुकना सिर्फ इसलिए है कि हमें ये यकीन है कि हम अपने रब के सामने ज़रूर हाज़िर होंगे, अपने रब के सामने ज़रूर पेश होंगे, जहां हमारे आमाल का मुहासिबा होगा, हमारे इन अच्छे बुरे आमाल का हिसाब किताब होगा। वो इस बात पे यकीन रखते हुए अपने दुखों का, मुसीबतों का मुदावा सब्र से और नमाज से करते हैं। जब वो सब्र करते हैं तो वो उसका अजर भी अल्लाह के पास पाते हैं, और जब वो नमाज अदा करते हैं तो उसका अजर भी अल्लाह के पास पाते हैं। सब्र के मुतल्लिक एक नहीं 20 अहादीस मुबारका नबी अलैहिस्सलाम के फरमुदात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो बंदा सब्र करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पाँव में एक मामूली सा कांटे चुभने में भी सब्र करता है, अल्लाह तब भी उस पर एक गुनाह मिटाते हैं, एक नेकी लिखते हैं और एक उसका दर्जा बुलंद फरमाते हैं। तो ये जो लोग सब्र का दामन, अस्सब्रु नूरुन,
ضیاؤن، صبر نور ہے، روشنی ہے. تو لہٰذا جو یہ یقین رکھتے ہیں تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، دکھ پہنچ گیا، صبر کرے. اگر اس صبر کا بدلہ ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اپنے رب سے. مصیبت آ گئی، تکلیف، دکھ آ گیا، اپنے رب کے سامنے جھکیں، کیونکہ اس جھکنے پر بھی اس کا اجر اور بدلہ ہمیں کس سے ملے گا؟ کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملاقات کریں گے اور اس کا اجر پائیں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اس ہی کے پاس لوٹ جانا ہے. یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب بندے کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی آفت مصیبت آ جائے، تو یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ سارے دکھوں کا مداوع ہے. اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ دے دے گا. صبر اور نماز مخاطب تو بنی اسرائیل ہے، لیکن یقیناً قرآن مجید ہماری کتاب ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. تو ہم نے بھی اس سے مخاطبین چاہے جو مرضی ہوں، لیکن ہمیں بھی اس سے وہ سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ رب العزت نے ہم تک بذریعہ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے تمام نصیحتوں پر، اس کے مواعظ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوہاب. یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا رب العالمین، جو مسلمان بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. خصوصی طور پر ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک جو فوت ہو چکے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما، آخرت کی منازل کو آسان فرما. یا رب العالمین، ہر آفت سے، مصیبت سے، تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.